إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر کی یہ 55 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید میں آج انشاءاللہ تعالی سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھ لیں کہ سورۃ بنی اسرائیل قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کا نام لیا ہے. پیچھے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ابھی یہ چند آیات گزری ہیں تو پھر وہی آیت آ رہی ہے اسی انداز سے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید میں ہر طرح جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. سب کچھ اس میں بیان ہوا ہے. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان برے لوگوں کو، یہ جو نہیں ماننے والے، باوجود اس کے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، یہ لوگ نفرت میں ہی آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی بجائے پیچھے پھر رہے ہیں. قل، فرما دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہوتا، کما یقولون، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی معبود ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، دوسرے بھی مشکل کشا ہیں، اللہ بھی حاجت روا ہے، اور نام نہاد مسلمان کہتے ہیں علی بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی کرتا اور دھرتا ہے سب کچھ. اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا، کما یقولون، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو سارے کے سارے اللہ کے عرش پہ جانا چاہتے، سارے کے سارے چاہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں اور اللہ کے عرش کے مالک کو جا کے اس پہ جو ہے وہ قبضہ کریں. اس لیے کہ جب تقابل ہوتا ہے اور جب ایک جگہ پہ دو لوگ ہوتے ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں آگے بڑھوں. اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو اللہ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ کے عرش پہ جا کے وہ بھی اپنا قبضہ جو ہے وہ جماتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یقولون. اللہ نے فرمایا وہ پاک ہے، بلند ہے جو کچھ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ سب سے بلند ہے اور پاک ہے. علوا کبیرا، بہت بلند ہونا. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہے ہیں جو کوئی آسمانوں میں، لہو اسی کے لیے، اور وہ بھی ساتوں آسمانوں میں. تسبح لہ السماوات السبع، یہ جو 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، یہ 7 آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. والارض،
اور یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وَمَن فِيهِنَّ، اور جو کوئی ان ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے سارے کے سارے اسی اللہ کی تسبیح کے بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، یہ ان جب اس میں اللہ سے پہلے آتا ہے تو اس ان کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور شیئن کا معنی ہوتا ہے کچھ، اور جب آ جائے من شیئن تو اس کا معنی ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے مگر اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن اے انسانوں تم سب چیزوں کی تعریف کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اب انسان اگر چاہے کہ میں یہ موبائل کے سگنل جو ہے اسے دیکھ سکوں ہوا کے اندر، اور میں جو ہوں ہوا کے اندر جتنی بھی لہریں آ جا رہی ہیں اسے دیکھ سکوں، تو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی جو عقل ہے، انسان کا جو وجود ہے، انسان کی جو قوت ہے، اس میں اتنی ایکسیس دی نہیں گئی ہے۔ اب انسان ہوا کو محسوس کر سکتا ہے لیکن ہوا کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک لکڑی کی کھجور کے خشک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس لکڑی کے تنے کو چھوڑ کے آگے منبر کی طرف کراس کیا تو اس لکڑی سے رونے کی آواز آ گئی تھی۔ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے اس لکڑی میں بھی احساس پیدا کر دیا؟ تو ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات کا احساس ہے، ہم اگرچہ نہیں محسوس کر رہے، یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ کیسے اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ حلیم بردبار ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، غفوراً معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پہ پھر قرآن کا لفظ آ گیا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تمہارے اور ان کے درمیان ایک حجاباً مستورا، ایک بن دیکھا، ایک ان دیکھا پردہ ہم بنا دیتے ہیں، جسے آپ تو نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن ایک پردہ ہوتا ہے ان کافروں میں اور آپ کے درمیان۔ اللہ کا یہ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت گھبرائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ اور ان کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے جو مستور ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس کے ذریعے مخاطب تمام کے تمام انسان ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لے، جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نا، آج کل ہمارے بچے، ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی بڑی تربیت کی، بڑے ہو کر ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہم نے ان کو بڑا سمجھایا تھا، یہ کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، باقی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ایک چیز کی عادت ڈالیں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔
وہ اذکار جو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو بھی پڑھا جائے، اور ساتھ ساتھ روزانہ کچھ حصہ قرآن مجید کا تلاوت کریں۔ یہ قرآن مجید کا حصہ آپ کو اور غیر مسلموں کے درمیان ایک مخفی، ایک پوشیدہ پردہ ضرور رکھے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی جو ایک یعنی حرارت ہے، جو لذت ہے دل تک پہنچتی ہے، اسے صرف وہی جان سکتا ہے۔ یعنی انسان شاید اس کو محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو ہم ایمان پہ ثابت قدم رہ رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں شیطان سے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ روزانہ کم از کم ایک سپارے کی تلاوت تو ضرور کریں۔ اور دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، زیادہ ٹائم خود بیٹھیں، ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا کریں۔ میکسیمم زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہے۔ آج کل لوگوں کو دیکھا ہے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، 10-15 منٹ کا کوئی بھی کلپ دیکھنا ہے تو اس کو لیے تو وہ فضول، یعنی کوئی بڑی بات ہوتی نہیں ہے۔ ایسی چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھتے 10-15 کلپ دیکھے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے صرف 3 کلپ جو 10 منٹ کے دیکھنے ہیں، انہی کی جگہوں پہ قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو یاد رکھ لیں یہ قرآن مجید بہت ساری برائیوں سے بچا دیتا ہے۔ ذرا اگر کوئی انسان اس کو محسوس کرنا چاہے تو کچھ دن کر کے دیکھ لیجئے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کافروں کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اکنہ ان کے دلوں پہ، ان یفقہوا کہ یہ اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ جب شروع میں نہیں مانا ہے تو پھر اللہ نے دلوں پہ جو ہے، ان کے دلوں پہ جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ پردہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور وہ ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈال دیا ہے۔ یہ جو کافر ہیں یہ سب کچھ سن کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ اپنے رب وحدہ لا شریک لہ کا قرآن مجید میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ اپنی پیٹھ کے پر، یہ لوگ پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ہے رویہ جو لوگ اللہ پہ، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به، اللہ نے فرمایا جس غرض سے وہ اس کو سنتے بھی ہیں ہمیں وہ بھی پتا ہے، بما يستمعون به، اگر وہ اس کو سنتے ہیں جس وجہ سے وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ اذ يستمعون الیک واذ هم نجوا، جب وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اور جب وہ علیحدہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب یہ ظالم آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیوں اس جادو شدہ، اس مسحور آدمی کے پیچھے لگ رہے ہو، یہ تو جادوگر ہے، اس پہ تو جادو ہوا ہے، اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو رات کو کافر چھپ کے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کی کوشش کرتے تھے۔ جاتے تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی چوک میں سب کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا تو بھی سننے کے لیے آیا ہے، تو بھی سننے کے لیے آیا ہے۔ تینوں وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں دوبارہ سننے کے لیے آئے گا۔ دوسری رات ہر ایک سوچتا ہے کہ وہ نہیں گیا ہوگا، میں تو جاتا ہوں، وہ نہیں گیا ہوگا، اور دوسری رات کیا ہوتا ہے کہ سب پھر بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں بما یستمعون بھی، جو اس کو سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف سن رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَا، اور جب یہ اپنی سرگوشیوں میں، اپنی علیحدہ مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے
اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب یہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایک مسحور اور ایک جو ہے وہ جادوگر جو ہے جادو کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، ذرا دیکھیے آپ کے لیے یہ کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ ہرگز نہیں سیدھے راستے پہ چل سکیں گے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ اگر جس وقت جو ہے وہ ہم ہو جائیں گے ہڈیاں یعنی اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رفاتا ایک ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی ہو جائیں گے، ہڈیاں کے بعد پھر ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، جاؤ جا کے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، جو مرضی بننا چاہتے ہو بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی کوئی اور بڑی چیز بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی کوئی چیز ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہتے ہیں ہمیں دوبارہ کون لٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرما دیجئے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، یہ آپ کی طرف جو ہے اپنے سر کو ہلاتے ہیں، ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر کب ہوگا یہ؟ یعنی سر کو اوپر نیچے کر کے ہلا کے یعنی اپنی طرف سے استہزاء کرنے کے لیے، جیسے ہم بات مان رہے ہیں اور جب انسان کسی کی بات نہ ماننا چاہتا ہو اور اس کے سامنے باور کرا رہا ہو کہ میں تیری بات تو سن رہا ہوں، تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اپنے سروں کو آپ کی طرف ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، فرمایا آپ انہیں جواب دیجئے، آپ انہیں جو ہے وہ بتا دیجئے کہ قریب آ رہا ہے، وہ ٹائم قریب آ چکا ہے۔ قل، فرما دیجئے، عسیٰ ان یکون قریبا، کہ وہ گھڑی قریب آن لگی ہے، آنے والی ہے قریب۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم تعریف کرتے ہوئے اس کی طرف جاؤ گے، اس کی بات کو مانو گے۔ فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور دنیا کے بارے میں یہی سمجھو گے کہ ہم تو دنیا میں تھوڑا سا رہ کر آئے ہیں۔ دنیا میں آج کل جو ہے 50 سال 100 سال کی زندگی، وہاں پہ چند سیکنڈ لگیں گے، جیسے جو ہے وہ دنیا تو چند سیکنڈوں میں ہماری گزر گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ویسے پورا ہی ایسے ہے، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے ایک خطابانہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ ایک مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے بھی کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اچھی بات منہ سے کیا کریں، گفتگو کرتے وقت، بولتے وقت مشرکین سے، دوسروں سے۔ اب لازم نہیں ہے کہ ہر موقع پہ دوسروں کا جو ہے وہ پتھر کا اینٹ سے جواب دینا ہے، یعنی آگے سے جب تک جو ہے وہ اس کے منہ پہ جواب نہ مارا جائے تب تک تسلی نہیں ہوگی۔ نہیں، کافر جو کہتے ہیں کہنے دو، نیک بندوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کو بول دیجئے نرمی سے بولا کریں ہمارے ساتھ، نہیں، اخلاق اور زبان کا کتنا بڑا جو ہے وہ دخل ہے۔ فرمایا کافروں کے برے حالات ذکر کرنے کے بعد فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک یقیناً شیطان
انسان کا بڑا واضح دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے شیطان۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم، تمہارا رب اس بات پہ قادر ہے، تمہیں چاہے تو وہ تم پہ رحم کر دے اور تمہیں چاہے تو تم پہ عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ قادر تو ہر چیز پہ ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجبوراً لازمی ہی تمہیں جو ہے وہ جنت میں یا جہنم میں داخل کرنا، نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نیک بندوں کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، لیکن اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی ذمہ دار، وکیلن کوئی کارساز ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام کا پہنچانا ہے۔ یہ مان رہے ہیں تو بہتری ان کے لیے، نہیں مان رہے تو انجام اللہ کے پاس جا کے دیکھیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جاننے والا ہے۔ اعلم، زمین و آسمان کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اعلم ایک ہوتا ہے علیم، صفت مشبہہ، اور ایک ہوتا ہے اعلم، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کو جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یاد رکھ لیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت بھی دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ اس طرح کر کے انبیاء کا تذکرہ کرنا کہ ایک نبی کی فضیلت دوسرے پہ بڑے ہی سخت انداز میں دی جا رہی ہو کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، فلاں نبی نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، ہمارے نبی نے یہ کر دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں انبیاء میں سے ایک نبی ہے جس کو اللہ نے دنیا میں اس کی غلطی پہ گرفت کی ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ ناراض ہو کے چلے گئے، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور پھر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اور جنہیں یونس ابن متہ کہا جاتا ہے، یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، لوگو لا تفضلون علی یونس ابن متہ، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے لوگو مجھے یونس ابن متہ پہ بھی فضیلت نہ دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن گفتگو کے اندر اس طرح کہنا کہ فلاں نبی نے یہ کیا، فلاں نے تو یہ نہیں کیا، فلاں تو یہ بڑا تھا، یہ نہیں تھا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، فرمایا ان کو بتا دیجئے، قل فرما دیجئے جن لوگوں کے بارے میں تم یہ گمان رکھتے ہو نا، زعم رکھتے ہو، زعمتم من دونہ، اللہ کے علاوہ جنہیں سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں، فلا یملکون کشف الضر عنکم، اور یاد رکھ لو وہ تمہارے سے کسی تکلیف اور ضرر کو دور نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کشف الضر، کہ تکلیف کو دور کریں تمہارے سے، تمہاری مشکل کشائی کریں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، خواہ کوئی فرشتہ ہے، خواہ کوئی نبی ہے، خواہ کوئی ولی ہے، خواہ کوئی کتب ہے، خواہ کوئی ابدال ہے، جتنا مرضی کوئی بڑا امام ہے، کوئی مولا علی ہے، کوئی مولا حسین کہتے ہیں، کوئی فلاں کہتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے علاوہ کشف الضر، کہ وہ کسی تکلیف کو دور کر سکے، ولا تحویلا، یا اس تکلیف کو پھیر دے، ہٹا دے۔ اللہ نے فرمایا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وسیلہ کیا ہے، کون کون سے وسیلے جائز ہیں،
اور وسیلے کا معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو الفاظ کا ہم اردو میں مطلب لیتے ہیں شاید عربی میں بھی مطلب یہ لیتے ہوں. اب اردو میں یا ہندی میں ہم لفظ وسیلہ دے کر یہ لیتے ہیں کہ جس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، واسطہ، اے اللہ فلاں کے ذریعے، اے اللہ فلاں کے واسطے، اے اللہ فلاں کے صدقے سے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے. لیکن عربی میں لفظ وسیلہ قرب اور نزدیکی کے معنی میں آتا ہے. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اذان کے بعد کی دعا، آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. تو وسیلہ بمعنی قرب کے ہے، نزدیکی کے ہے، نزدیک ہونا، قریب ہونا، اس معنی میں لفظ بولا جاتا ہے. ان آیات سے وہ والا اپنے مطلب کے وسیلے کے اوپر دلیل کرنا ایسی آیات کو جائز نہیں ہے. یہاں پہ صرف معنی یہ ہے یہ لوگ جن معبودوں کو پکار رہے ہیں نا وہ اللہ کے کچھ نیک بندے بھی ہیں. اب جیسے نصارہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، کچھ اور لوگ جو ہے وہ کسی اور اولیاء کو جو ہے وہ نام لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اولیاء، وہ جو نیک لوگ جیسے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو فرشتے خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تم ان کو پکار رہے ہو، یہ خود آگے اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں. اس آیت کا معنی یہ ہے. باقی وسیلہ جو ہے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، یہ ہم سورۃ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت میں ساری کی ساری بحث کر چکے ہیں اور وہاں پہ سنا جا سکتا ہے. 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ دے، انسان جو ہے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے، یا کسی بندے سے دعا کروا کے کسی نیک بندے سے اس کی دعا کا وسیلہ دے دے. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے، نہ ہی نبی کا وسیلہ، نہ ہی کسی صحابی کا وسیلہ، نہ کسی بزرگ کا وسیلہ، فلاں کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیا جائے. اسلام میں ایسا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو اپنے رب کے طرف قرب تلاش کر رہے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون ہے جو زیادہ قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اس کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، تیرے رب کا عذاب ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے، ایک ڈرانے والی، ڈر والی چیز ہے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اس لیے فرمایا جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ ان کے کوئی مددگار نہیں ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت سے پہلے جتنی بھی آبادی ہے اللہ نے فرمایا سب بستیوں کو ہم ہلاک کریں گے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد قیامت جب آنی ہے تو سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، جتنے لوگ ہیں ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح ہو جائیں گے، زمین ہموار برابر ہو جائے گی، یہ معنی ہے قیامت جب واقع ہوگی؟ ہاں یہ معنی بھی ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے یہ بھی معنی لیتے ہیں کہ دنیا میں قیامت آنے سے پہلے جتنی یہ بستیاں ہیں کسی ایک جنگ میں آ کے ایک دفعہ یہ دنیا تباہ ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح سے ہوئی، اور آج کل جو انسانوں نے اپنی تباہی کا سامان بنا لیا ہے، دنیا میں جتنے ایٹم بم اس وقت موجود ہیں، اگر ان کو پوری زمین پہ چلا دیا جائے تو پوری کے پوری زمین والوں کو بتایا جاتا ہے، پوری کے پورے زمین پہ بسنے والے انسانوں کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 10 دفعہ یا اس کے قریب یہ انسانوں کو مارا جا سکتا ہے جتنے کے ایٹم بم انسان بنا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے قیامت کے آنے سے پہلے ایک دفعہ ہلاک کریں گے. او معذبوها، یا اسے عذاب دیں گے، عذابا شدیدہ، بہت سخت عذاب.
کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بڑی بڑی نشانیاں مانگتے ہیں، نبی کے ساتھ فرشتے آ جائے، پہاڑ سونے کے بن جائیں، فلاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہمیں آیات نشانیاں بھیجنے سے اس لیے ہم نہیں بھیجتے ہیں کہ الا ان کذب بها الاولون، کہ پہلے لوگوں نے بڑی بڑی نشانیاں مانگی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا۔ قوم سمود کے پاس پہاڑ نکل پھاٹا اور درمیان سے اونٹنی نکل آئی ان کے مطالبے کے مطابق، پھر بھی نہ مانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، پرندے کو مٹی والے کو پھونک کے اسے پرندہ بنا دیتے ہیں، پھر بھی ایمان نہ لے آئے، تو ان لوگوں نے بھی تو یہی کرنا ہے۔ فرمایا الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی واضح، مبصرۃ نظر آ رہی تھی، فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، ہم اپنی نشانیاں تو صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے ڈرایا جائے، تخفیفا ان کے ذریعے ڈرایا جائے، کہ یہ دھمکانے کے لیے ڈرانے کے لیے اپنی نشانیاں دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یاد رکھ لیں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تیرا رب سب لوگوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے، اپنے قبضے میں لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اس گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کے اس رؤیا کو، آپ کے اس دیکھنے کو، یہاں اس رؤیا سے مراد آنکھوں کا دیکھنا ہے، ویسے رؤیا خواب کے اوپر اور دل کے دیکھنے پہ بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں سے تمام صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر میں رؤیت عین کا ذکر کیا ہے، کہ جو ہم نے آپ کو وہ اسراء اور معراج کی صورت میں دکھایا ہے، وما جعلنا الرؤیا التي اریناکہ الا فتنۃ للناس، کہ لوگوں کے لیے آزمائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ آج رات میں بیت المقدس سے اور آسمانوں سے ہویا ہوں، تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس موقع مل گیا نا، جا کے ابو بکر کو بتاتے ہیں کہ ایک انسان ایک ہی رات میں اتنا سفر کر کے کیسے آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافر گئے اور کہنے لگے کہ تیرا صاحب کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں فلسطین سے ہو کے آ گیا ہوں۔ تو اس نے کہا جی میں پہلے ویسے پوچھا کہ اچھا اگر کوئی انسان کہے کہ ایک ہی رات میں ہو کے آ گیا تم مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا ہوں، کیسے ہو سکتا؟ کہا تیرا صاحب کہتا ہے۔ فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو ہاں ہو کے آ گیا، میں جب یہ اس پہ مانتا ہوں کہ آسمان سے اس پہ وہی فرشتہ آتا ہے، تو یہ بیت المقدس پہ جانا یہ کیوں نہ مانوں گا؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جو قرآن مجید میں جس درخت پہ لعنت بھیجی گئی ہے، سورۃ دخان میں فرمایا تھا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جہنم کے اندر وہ زقوم کا درخت دکھایا گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں اس کے ذریعے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، یہ پھر بھی ماننے کی بجائے دوسری طرف جو ہے اس میں طغیان اور سرکشی میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، ابلیس نے کہا میں ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اب یہاں پہ چوتھی بار ذکر ہو رہا ہے، شروع سے لے کے بقرہ میں تذکرہ ہوا، اور پیچھے جو ہے وہ سورۃ اعراف میں اس کا تذکرہ ہوا، سورۃ حجر میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، شیطان نے کہا کہ اللہ یہ جس مخلوق کو تو نے میرے پہ عزت دے دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، ہے اللہ اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، ڈھیل دے دے، تو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا،
میں اس کی ساری اولاد کو جو ہے وہ پھوڑ دوں گا، آپس میں انہیں جو ہے وہ بہکا دوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جا تو اور تیرے پیروکار کرنے والے سب کے لیے جو ہے انجام جہنم کی سزا ہوگی، جزاء موفورا، جو پوری سزا دی جائے گی، جو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے تو جسے چاہے اپنی آواز کے ذریعے بہکا لے، وَاسْتَفْزِزْ، بہکا لے، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، جس کو بھی تو چاہتا ہے ان میں سے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی ساری آوازیں شیطان کی ہیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان کے اوپر تو اپنے سوار لشکر کو لے کے آ جا، وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادہ لشکروں کو لے کے آ جا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال میں، ان کی اولاد میں ان کا حصے دار بن جا، وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور ان کو وعدے بھی دے لے، اور فرمایا یاد رکھ لو، وَمَا يَعِدُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں وہ سراسر دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنی آواز کے ذریعے، اپنے کرندوں کے ذریعے، جو آگے شیطان کی نسل آگے چلے گی ان کے ذریعے تیزی سے، پیادہ سے، ان کے مال حرام کے بنا کے اس میں حصے دار، ان کی اولادوں کو جو ہے وہ غلط بنا کے ان کے حصے دار بن جاؤ، اور ان سے وعدے کرو جتنے کر لینے ہیں۔ اللہ نے کہا جا تجھے اختیار دیا، یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں پر تجھے کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا۔ جو رب کا نیک بندہ بنے، رب کا بندہ بنے، فرمایا ان پر تجھے کوئی قابو نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز ہونے میں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، فرمایا اللہ وہ ہے تمہارا رب پروردگار جو تمہارے لیے دریاؤں میں کشتیاں جو ہے وہ چلاتا ہے تاکہ تم اپنا فضل تلاش کرو، لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب تمہارے پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وہ لوگوں جب تمہیں دریا کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے، مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، دریا میں تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، پھر تو تم سب لوگوں کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ اس دور کے مشرک مصیبت میں آ کے صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کل کے مشرک مصیبت میں آ کر بھی غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب اس طرح کی مصیبت میں پھنستے ہو پھر سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب تمہیں وہ خشکی میں نجات دے دیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، جب اللہ نے تمہیں بچا لیا تو پھر اللہ سے منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، لوگوں کیا تم اس سے غافل ہو گئے ہو کہ ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی ہی میں زمین کے اندر دھنسا دے، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہیں کوئی کارساز نہیں ملے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم اتنے بے خوف ہوئے بیٹھے ہو؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ دریا کے سفر میں لے جائے اور وہاں پہ تمہارے اوپر تیز و تند ہوا بھیج دے؟ کیا دوبارہ پھر سفر نہیں کرنا ہے؟ دوبارہ جاؤ اور وہاں سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے وہ تیز آندھی جو ہے وہ چھوڑ دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دیا جائے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ وہاں لے کے چلا جائے اور تمہارے اوپر تیز آندیاں چھوڑ دے اور تمہیں غرق کر دے تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے، تو پھر
تم اپنی اس دعوے کے پیچھے کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ دوبارہ اگر تمہیں جو ہے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے غرق کر دے تو پھر تمہاری اس وقت تمہارا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کہ آج ایک دفعہ دوبارہ بچا دے، پھر سے معافی مانگ لیں گے۔ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے لوگوں ذرا غور تو کرو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت اور احترام دی ہے، بڑی عزت دی ہے، کرمنا، تکریم کی ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ انسان کتنا معزز ہے، گھر بناتا ہے، سفر کرنے کے لیے اللہ نے سواریاں دی ہیں، کھانا پکانے کے لیے کھانا پکانا، طرح طرح کے کھانے بنا کے کھاتا ہے، طرح طرح کے عمدہ لباس پہنتا ہے، طرح طرح کی جو ہے وہ خوشبوئیں لگاتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے۔ کون ہے دوسرا جانور جو انسان کی طرح جو ہے بڑے ہی آرام دہ گھر بناتا ہو، جو انسانوں کی طرح اپنے لیے کھانے بنا کے کھاتا ہو، جو انسانوں کی طرح اپنے لیے لباس پہن کے اس طرح کر کے گھومتا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو عزت دی ہے، کرمنا بنی آدم کو ہم نے عزت دی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی میں، تری میں، ہر جگہ پہ انہیں جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اللہ نے خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تری میں یعنی باہر اور سمندر میں بھی انہیں نشانیاں دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ طیبات سے انہیں رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو جو کچھ پیدا کیا ہے ان میں سے بہت سو کے اوپر ہم نے اسے فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور انسانوں کو ہم نے فضیلت دی ہے عَلَى كَثِيرٍ، اکثریت پہ، اکثریت جو اللہ کی مخلوق ہے اس پہ اللہ نے انسان کو برتری اور فضیلت دی ہوئی ہے۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، یاد رکھیں اس کا معنی ہے کہ انسان اغلب غالب مخلوق سے اشرف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل مخلوق سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق بھی ہے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکثریت مخلوق سے اسے شرف حاصل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اس دن، قیامت کے دن، جس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ذریعے، اب یہاں پہ لفظ امام آیا ہے، یوم ندعو کل اناس، جس دن سب لوگوں کو ہم آواز دیں گے، بلائیں گے، بامامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ اب یہاں پہ امام سے کیا مراد ہے؟ یہاں امام سے جو ہے وہ کون مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن امتوں کو ان کے رسولوں کے ساتھ بلائے گا، ان کے جو رسول ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان امتوں کو بلائے گا۔ فلاں امت کے فلاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آ جائے، نوح علیہ السلام کی قوم آ جائے، اور کچھ لوگوں نے یہاں امام سے مراد لیا ہے نامہ اعمال، کہ انسانوں کو نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور تیسری اس کا معنی لیا گیا ہے کہ اس سے امام سے مراد رہبر ہے، اور رہبر وہ تھیں جو اللہ نے کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، قرآن۔ اہل قرآن آ جائیں، اہل تورات آ جائیں، اہل انجیل آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کر کے بلایا جائے گا۔ اور جبکہ اگلا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فرمایا جس انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ شوق سے اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، بس وہی لوگ ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرہ برابر، ایک فتیل ویسے کہتے ہیں دھاگے کو
کہ مراد اس سے ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو نامہ اعمال میں ہے اتنی ہی جزا اور سزا ہوگی. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. او لوگو، بات یہ ہے جو اس دنیا میں اندھا ہوا ہے نا، وہ آخرت میں بھی وہی اندھا ہوگا. جو دنیا میں اپنے آپ کو نابینا کیے ہوئے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اپنے راستے کو گم کرنے والے ہوگا. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نسبت ان کی طرف کی کہ اگر آپ یہ کر لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا پریشر ہوتا تھا کہ اس قرآن مجید کو بدل کے کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر اسی طرح کا لانا ہے تو آپ ہماری مرضی کا لے کے آئیں. یہ کیا ہوا کہ سب لوگوں کو، سب معبودوں کو چھوڑ دو، ایک معبود کو نہیں، اس کو ہماری طرح کا لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو وہی کا تابع ہوں. یہ لوگ آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے پیچھے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا عذاب دے گا. یہ اصل میں سمجھانا دوسرے لوگوں کو مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے بچایا ہے، غلطیوں سے، گناہوں سے بچایا ہوا ہے. ان کی عصمت میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دوسروں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیتے ہم اس چیز کے بارے میں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ اس کے علاوہ کچھ اور آپ ہمارے لیے بنا کے لے کے آئیں، آپ ہمارے اوپر کوئی اور جھوٹ باندھیں. اگر ایسا ہو جائے وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق ان کو جو ہے وہ بنا کے دے دیں تو یہ تو آپ کو بڑا اپنا خلیل دوست بنا لیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کیا ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے. لیکن اللہ نے آپ کو پختہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے. اگر آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تب ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب دے دیتے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہ پاتے. اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کافروں کے پیچھے لگ جاتے تو آپ کو زندگی میں موت کے بعد بھی دگنا عذاب ہوتا اور پھر آپ کے لیے کوئی مددگار نہ ہوتا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑنے لگے ہیں، اکھاڑنا چاہتے ہیں، قریب ہیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ، آپ کے قدموں کو کھیڑنا چاہتے ہیں اس مکہ کی زمین سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُوا خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر آپ نکل گئے تو پھر پیچھے یہ تھوڑا عرصہ ہی رہیں گے. ایسے ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہی کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو دوسرے سن ہجری میں ہی مکہ کے جو بڑے بڑے سردار نکالنا چاہتے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، سارے سارے جنگ بدر میں مارے گئے. اور پھر 8 سال کے تھوڑے سے قلیل عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ شہر کو آ کے فتح کر لیا. اللہ نے فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارے آپ سے بھیجے گئے پہلے رسولوں کا بھی طریقہ یہی تھا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے اس دستور کو، اس طریقہ کار کو بدلتے ہوا نہ پائیں گے، نہیں پائیں گے کہ ہمارا یہ طریقہ بدلا ہے. بس آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا.
اقم الصلاۃ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس سورج کے زوال ہونے کے بعد، زائل ہونے کے، دلوک دلک سے کہتے ہیں، دلوک جو ہے یہ ڈھلنا، یعنی جس کو ایک سائیڈ پہ نیچے ہو جانا، سورج جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا ہونے کے بعد پھر نیچے چل پڑتا ہے، اصل میں یہ زوال ہے۔ ہم لوگوں نے زوال رکھا ہوا ہے جس وقت نماز پڑھنی منع ہے، حالانکہ زوال کا معنی پتہ کیا ہے کہ سورج یہ سیدھا کھڑا ہوا ہے، اب یہاں سے آگے جیسے یہ اس کی سیدھی لائن ہے اوپر، یہاں سے جب وہ آگے چل پڑتا ہے، اس چل پڑنے کا نام زوال ہے، جو اصلی زوال ہے۔ اور نماز کس ٹائم منع ہے؟ جب وہ سیدھا کھڑا ہو، وہ ٹائم یعنی زوال سے پہلے کا ٹائم، وہ سورج کے سیدھے کھڑے ہونے کا، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن عرف عام میں یہ ہو گیا ہے، عام سمجھ میں یہ ہو گیا ہے، وہ جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے، وہ جو استقراء الشمس ہوتا ہے، جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے قرار الشمس کے لیے چند سیکنڈ، چند منٹ جو سیدھا ہوتا ہے، اس ٹائم نماز پڑھنا منع ہے، اور جیسے چل پڑتا ہے آگے کی طرف، تب نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اس آگے چل پڑنے کا نام ہے زائل ہو جانا، زوال جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ زائل ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، ہم نے اس پہ زوال کا نام رکھ دیا ہوا ہے۔ خیر، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مسئلہ سمجھنا چاہیے، جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے تب نماز منع ہوتی ہے، جب آگے چل پڑتا ہے سورج کی ٹکیا مغرب کی طرف، تو اس ٹائم پہ نماز پڑھنا جائز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ سورج جب آگے کی طرف ڈھل پڑتا ہے تو اس وقت نماز کو قائم کریں، الی غسق اللیل، اور رات کے اندھیرے میں بھی۔ اب سورج کے ڈھلنے کے بعد دو نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، اور غسق اللیل رات کے اندھیرے میں بھی جو ہے وہ دو نمازیں ہیں، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ اور ایک نماز ایسی تھی جو فجر ہے، تو اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کر دیا، وہ قرآن الفجر، اور قرآن مجید کا پڑھنا، فجر کے ٹائم اس قرآن مجید کا پڑھنا ایسا ہے، اس ٹائم جو ہے اسے پڑھا جائے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے ٹائم کا قرآن مجید پڑھا جو جاتا ہے وہ مشہودن ہے، حاضر کیا ہوا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ سورت چونکہ اسراء اور معراج سے پہلے کی ہے، اگرچہ اس کی پہلی آیت تو اس کے بعد نازل ہوئی، لیکن یہ پوری سورت مکی ہے، تو یہاں پہ تفصیل تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک اجمالاً اشارہ موجود ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کے ٹائم یہ ہیں۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج سے واپس آئے تھے، اسی رات کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی، پہلے دن پہلے ٹائم میں، دوسرے دن دوسرے ٹائم میں، شروع والے ٹائم اور اینڈ والا ٹائم، اس میں 2 دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور نمازیں پڑھائیں، اور فرمایا کہ ان وقتوں کے درمیان ان نمازوں کا ٹائم ہے۔ جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکس ٹائم بتایا، فلاں سورج ڈھلنے سے لے کے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یہاں تک ظہر کا ٹائم ہے، وہاں سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک عصر کا ٹائم ہے، غروب ہونے کے بعد سے لے کے اس کے شفق کے غائب ہونے، اس لالگی کے اور سفیدی کے غائب ہونے تک مغرب کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد آدھی رات تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے، اور پھر جب صبح صادق ہوتی ہے، روزہ بند ہوتا ہے، وہ جو پھوٹتی ہے روشنی رات کے صبح صادق کی، تو وہاں سے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ سارے ٹائم الگ سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کیجئے لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن مجید پڑھنا۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کے لفظ پھر آ رہا ہے اس صورت میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا،
قرآن مجید کا فجر میں نماز میں پڑھنا مشہودن ہے، فرشتے حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات میں اور دن میں فرشتے بدلتے رہتے ہیں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں رات والے چلے جاتے ہیں، دن والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز میں دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کا حاضر ہونا اس فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ اور یہاں سے تھوڑا سا میں اشارہ بھی ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ایسے ہی ہے کہ فجر میں جو قرات ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ رات میں بھی آپ تہجد پڑھیں، یہ زائد ہے تمہارے لیے۔ یہ فتحجد کا معنی ہوتا ہے رات کو اٹھنا، رات کو نوافل پڑھنا۔ ویسے عربی میں یہ حجد تہجد دونوں معنی میں ہوتا ہے، سونے کے معنی میں بھی اور جاگنے کے معنی میں۔ یہاں پہ یہ جاگنے کے معنی میں ہے نافلۃ لک، یہ نفل ہے تمہارے لیے۔ اور ایک معنی اس کا لیا گیا ہے یہ زائد ہے آپ کے لیے، یعنی باقی لوگوں کے لیے 5 نمازیں ہیں، لیکن رات کا اٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض تھا، جیسے کہ سورۃ مزمل میں بھی آئے گا قم اللیل الا قلیلا، آرڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نافلۃ لک، یہ زائد آپ کے لیے ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ پہنچائے گا۔ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ وہ میدان حشر میں جب ساری کی ساری انسانیت کی سفارش کی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ کریں گے، اے اللہ ساری کی ساری انسانیت پریشان ہے، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ وہ مقام محمود ہے، وہ شفاعت عظمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچائے گا۔ اور دعا بھی سکھا دی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ صورت ویسے تو ہجرت کے قریب قریب ہے، ہجرت ابھی ہونے والی تھی اور اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی کہ آپ رب سے یہ دعا بھی کریں، رب ادخلنی مدخل صدق، جہاں بھی مجھے لے کے جانا ہے داخل کرنا ہے، اے اللہ مدخل صدق یعنی ایک اچھائی کی جگہ، سچائی کی جگہ پہ مجھے داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے لے کے جانا ہے نکالنا ہے اے اللہ وہاں سے بھی میرے لیے اچھے طریقے سے مجھے نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ میرے لیے اپنے پاس سے اپنی طرف سے غلبہ اور مددگار بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو گویا کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، قبیلہ اوس اور خزرج آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، یہود سے آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ویسے یہ دعا عام معنی میں بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ جس کام کو بھی میں شروع کروں اس کو آسانی کر دے، اے اللہ جس کام کو بھی میں چھوڑوں اس کے لیے میرے لیے آسانیاں کر دے، مجھے اپنی طرف سے میری مدد فرما، اس لیے کہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فرما دیجیے اب حق آ چکا ہے اور ناحق جو ہے باطل نابود اور ختم ہو رہا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ایسا ہے جو نابود ختم ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو چھڑی سے گراتے تھے اور یہ پڑھتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آگے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پہ پھر قرآن کا لفظ آ گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ،
اور قرآن مجید میں جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، جسموں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. ذرا قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیے تو صحیح، پھر دیکھیے اس کی لذت کیا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن ظالم لوگ نقصان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں بڑھ رہے ہیں. اور ظالموں، وہ کیوں اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رہے ہو؟ اللہ کے حکم کو مانو. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. فرمایا انسان ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، اپنے انعامات اس پہ آ جاتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور ایک سائڈ پہ کڑوٹ بدل لیتا ہے، بجائے سیدھا ہونے کے الٹا ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. اور جب اسے کوئی برا ٹائم اس پہ آتا ہے، كَانَ يَئُوسًا. تو پھر اس وقت وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. انسان کو نعمت آنے پہ رب کا شکر کرنا چاہیے، برے حالات آنے پہ صبر کرنا چاہیے. لیکن انسان کیا ہے، کچھ مل جاتا ہے تو اکڑنے لگ جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی تو مایوس ہوتا ہے. نہیں، فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. فرمایا یہ ہر ایک انسان اپنے اپنے طرز اور طریقے پہ چل رہا ہے. اور ہر کوئی کہہ رہا میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں. ہر کوئی انسان اپنی اپنی شکل پہ، اپنے اپنے طریقے پہ چل رہا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. تمہارا رب جانتا ہے صحیح کون ہے، اللہ ہی جانتا ہے. ہر ایک انسان چل رہا ہے اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ صحیح وہ ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں. اور نتیجہ رب جانتا ہے کون انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. اب آگے اس صورت کا اور اگلی صورت کہف کا آپس میں ایک بڑا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے جو مکہ والوں نے یہودیوں کے کہنے پہ پوچھے تھے. تو اس کی بنیاد پہ یہ صورت بنی اسرائیل کا کچھ حصہ اور صورت کہف نازل ہوئی تھی. تو ان کا ایک سوال یہ تھا کہ یہ روح کیا ہے؟ انسان کے اندر جو روح ہوتی کیا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ اس وقت سائنس اس بات پہ عاجز ہے کہ روح کیا ہے. آخر ایک انسان جو ہے وہ 10 برس کا ہوتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، 20 برس کا بھی فوت ہو جاتا ہے، اور 50 برس کا بھی فوت ہوتا ہے. کبھی کبھی 100 سال سے اوپر بھی کوئی انسان ہے زندہ چل رہا ہے. تو وہ کون سی آخر اندر جسم کے اندر روح ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی پاور ہے جو پیچھے انسان کے اس دل کو چلا رہی ہے؟ فرمایا یسألونک عن الروح. آپ بتا دیجئے قل الروح من امر ربی. جواب ایک، بتا دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا آرڈر ہے. میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت وہ چل رہا ہوتا ہے. جب میرے رب کا حکم ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا دل رک جاتا ہے. پھر فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وہ لوگوں جتنا بھی تم علم حاصل کر رہے ہو نا، بڑی بڑی ترقی کر لی ہے، بڑی بڑی ریسرچ کر لی، جتنا کچھ بھی جان لیا ہے، فرمایا پھر بھی یہ علم اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے نا، کہہ رہا ہم اسے روک بھی سکتے ہیں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہم اس وحی کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، لے جائیں اس کو جو ہم آپ پہ وحی کر رہے ہیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. پھر آپ کو اس کے لیے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ہو، یعنی کوئی اور نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ جو آپ کو یہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ پہ کر رہا ہے. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر رب کی رحمت سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اللہ کا اس کا فضل آپ پہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے آپ پہ.
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. اب یہاں پہ پھر قرآن کا لفظ موجود ہے. قل فرما دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے کے سارے جنات جمع ہو جائیں، اس بات پہ جمع ہو جائیں علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس پورے قرآن مجید کی طرح کا کوئی کلام لے کے آ جائیں، لا یأتون بمثلہ، اس طرح کا نہیں لا سکتے ہیں، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ جنات اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، تو پھر بھی اس قرآن مجید کی طرح کا کلام نہیں بنا سکتے ہیں. یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس طرح کا کوئی نہیں بنا سکتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے تمام قسم کی مثالیں بیان کر دی. مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آئے باز انکار کرنے سے. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور یہ کہتے ہیں آپ سے کہ ہم نہیں آپ کی بات مانتے ہیں یہاں تک کہ آپ ہمیں زمین سے چشمے جو ہے ابلتے ہوئے نکال دیں. حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، زمین سے ابلتے ہوئے زور کے چشمے آپ نکالیں. جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر آپ جو ہے وہ نہریں جو ہے وہ چل رہی ہوں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان کا ٹکڑے کر کے آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اتارے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو یا اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آئیں. جب تک یہ بڑی چیزیں لے کے آئیں تب ہم آپ کی بات مانیں گے. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے جو ہے وہ بڑے ہی ہیرو جواہرات سے سونے کا ایک گھر بنا ہوا. زخرف کے ویسے اصلی میں نے تو زینت ہے، یعنی ایک سونے کا ایک ہیرو جواہرات کا مزین آپ کا کوئی گھر ہو. او ترقی فی السماء، یا آسمان پہ چڑھے. ولن نؤمن لرقیک، صرف چڑھنا کافی نہیں ہوگا. حتی تنزل علینا کتابا نقرا، یہاں تک کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کتاب نازل کریں جسے ہم ایک لکھت، ایک رکہ ہمارے نام پہ، ایک لیٹر ہمارے نام پہ لے کے آئیں جسے ہم پڑھ سکتے ہوں. یہ سب چیزیں آپ سے کہتے ہیں یہ کرو تب ہم مانتے ہیں. آپ جواب میں یہی کہہ دیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، فرما دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں تو بشر رسول بن کے آیا ہوں. وہ لوگوں میں تمہاری طرح پیدا ہوا ہوں، ایک انسان بنا ہوں، ایک دنیا میں پیدا ہو کر ماں باپ سے آیا ہوں، بشر ہوں. اللہ نے صرف مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. میں کوئی معبود بن کے نہیں آیا کہ سب کو دنیا کو اپنے ساتھ چلاؤں اور یہ سونے چاندی باغات اور یہ آسمان اور سب کو تابع کر کے معبود بن کے آؤں. نہیں، میں بشر اور رسول بن کے آیا ہوں. فرمایا وما منع الناس یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور پھر اللہ نے فرمایا لوگوں کو اس بات نے بھی منع کیا ہے ایمان لانے سے. وما منع الناس یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، جب ہدایت آ گئی تو لوگوں کو ایمان لانے سے اس بات نے بھی منع کیا کہ وہ کہتے ہیں الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی ہو اور بشر بھی ہو. قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین پہ فرشتے چلتے ہوتے مطمئن ہو کے، فرشتے یہاں رہتے ہوتے نا، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے ملک یعنی فرشتہ رسول بنا کے بھیجے تھے. وہ لوگوں انسان ہے زمین پہ، تو اللہ نے اپنا پیغمبر انسانوں میں سے بھیجنا ہے نا. اگر وہ فرشتوں میں سے بھیج دیتا تو عذر ہوتا ہو جی یہ تو فرشتہ کر سکتا ہے، ہم فرشتہ تو نہیں ہے نا. اللہ نے کہا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجنا تھا نا.
اگر زمین پہ فرشتے چلتے ہوتے مطمئن ہو کے تو ہم فرشتوں کو فرشتہ نبی بنا کے بھیج دیتی ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اور ان سے کہہ دیجئے میرے درمیان تمہارے درمیان اللہ گواہ ہونا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ پوری طرح خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے وہی ہدایت پہ چلنے والا بنتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کے پھر کوئی مددگار اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ان سب کو ہم قیامت والے دن ان کے چہروں کے بل قیامت والے دن اوندے منہ کر انہیں جو ہے وہ اٹھائیں گے، اس حال میں یہ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ہوں گے، یہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، نہ کچھ سنتے ہوں گے نہ کچھ دیکھتے ہوں گے۔ اس طرح کر کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اوندے منہ اٹھائے گا۔ مأواہم جہنم، جہنم ٹھکانہ ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب بھی اس کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو ہم دوبارہ سے اس کو بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کا جو ہے وہ جزا ہے، بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے تھے اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہتے تھے انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، یہ کہتے تھے۔ فرمایا وہاں جا کے ان کا حشر جو ہونا ہے وہاں دیکھا جائے گا۔ اولم يروا ان اللہ خلق السماوات والارض، جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے جس نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اللہ قادر ہے کہ انہیں جو ہے وہ دوبارہ پیدا کر دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اسی اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک اجل مقرر وقت کیا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فأبى الظالمون الا کفورا، افسوس کہ ظالم جو ہیں انکار کرتے ہیں مگر کفر سے۔ اتنا کچھ احکامات اللہ کے واضح آنے کے بعد پھر بھی ظالم ہی انکار کرنے والے ہیں۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ان سے کہہ دیجئے، قل لو، بالفرض اگر تم رب کے خزانوں کے مالک ہوتے، رحمت کا رب کا خزانہ تمہارے پاس ہوتا تو تم تو ساری بخیل بن جاتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، کہیں تم تو ویسی بخیل بن جاتے کہ کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان کتنا ہی، یعنی اللہ نے رحمت کے خزانے تمہیں تھوڑے دیے ہیں، اور تمہارے پاس ہوتے تو تم نے کیا دینا تھا؟ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ کا میں بھیجا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ دوبارہ قادر ہے سب کچھ کرنے پہ، تمہارا تھوڑا محتاج ہے، تمہارے پاس تھوڑے رب کے خزانے ہیں، تمہارے پاس ہوتے تھے تم نے تو کسی کو نہیں دینا تھا۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى 9 آیات بینات، آگے اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے تھے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى 9 آیات بینات، واضح معجزے دیے گئے تھے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تو 9 سے زیادہ ہیں، یعنی ایک تو لاٹھی کا ایک ہاتھ، اور ایک جو ان کے اوپر عذاب آئے تھے، جو ان کے اوپر طوفان آتے رہے تھے، قحط سالی ہے، پھلوں کا کم ہونا، ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب ہو جانا، ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آنا، ان کے اوپر خون کا عذاب آنا، وہ سب کچھ۔ یہاں پہ 9 جن یہ کہا گیا ہے، اس میں مفسرین کہتے ہیں یہاں سے وہ معجزے مراد ہیں جنہیں دے کر وہ فرعونیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل میں معجزے تھے، جو من اور سلوہ نازل کیا گیا، جو ان کے لیے 12 چشمے پیدا کیے گئے، جو بعد میں معجزے ہوئے بنی اسرائیل کے، وہ یہاں پہ نہیں ہیں۔ یہاں پر وہ معجزے شمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دے کے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ فرمایا فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بتا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں تم نہیں بات مان رہے ہو نا، فرعونیوں نے بھی ایسا کیا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 9 بڑے معجزے دیے تھے، اور جاؤ جا کے بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ اذ جاءہم، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس تو فرعون نے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تیرے پہ کچھ جادو ہوا ہے۔ قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لقد علمت ما انزل هؤلاء، کہ ان معجزات کو اسی ذات نے دیا ہے، الا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، بصائر، انہیں بصیرتیں اور عبرت بنا کے جو ہے وہ دیا ہے، اسی نے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون یقیناً تو ہلاک ہونے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں زمین میں اکھیڑ دے گا، یعنی زمین میں انہیں مارے گا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، پس ہم نے اسے غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ لشکر تھا سب کو ہم نے غرق کر دیا تھا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسرائِيل، اور بنی اسرائیل سے ہم نے بعد والوں سے کہا تھا اسکنوا الارض، جاؤ زمین میں جا کے رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب دوبارہ وعدہ آئے گا نا، آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم دوبارہ بھی تمہیں اکٹھا کر کے یوں ہی لائیں گے۔ اب یہ دوبارہ جب وعدہ آئے گا تو اکٹھا کر کے یوں ہی لائیں گے، اس کا ایک معنی جو عام کیا گیا وہ تو یہی ہے اب جاؤ زمین پہ جا کے رہو، قیامت والدین اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لے آئے گا۔ اور ایک اس کا معنی کچھ ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ وہاں جا کے رہے، پھر بکھر گئے، کہاں دنیا میں بکھرتے، اور ان کی حرکتیں، ان کے جو ہے وہ ایسے ایسے کرتوت ہیں کہ ایسے ایسے جرائم ہیں کہ ان کو الگ الگ دور دور رکھ کے شاید وہ سزا دینا مشکل تھا، لازمی تھا کہ ان کو اکٹھا کر کے زمین میں ایک جگہ پہ لا کے بسایا جائے، اور پھر وہاں پہ جب دجال آئے گا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہاں پہ پھر ان کے قتل عام کیا جائے گا۔ بہرحال کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت الدین پھر اسی طرح تم سب کو جو ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ کرے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا زور سے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے۔ اس آیت میں بڑا زور ہے، وہ کچھ نہیں اور ہے، اللہ نے اپنی اس کتاب کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، سچی باتوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ کتاب اپنے ما منزل میں، نازل ہونا میں سچ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو مبشر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو کوئی معبود بنا کے، الہ بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن مجید کو ہم نے آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا ہے، فَرَقْنَاهُ، تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ سنائیں اور لوگ اس کو سمجھ کے عمل کرتے جائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک رات میں لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر آسمان سے زمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس آہستہ آہستہ نازل ہونے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ تاکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو کے دلوں کے اندر پختہ ہوتا جائے اور اس کو ساتھ ساتھ یاد کیا جاتا رہے اور اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا رہے۔ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، اور ہم ہی ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے والے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، فرما دیجئے ان کو ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، جن لوگوں کو ان سے پہلے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں، إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر یہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل، یعنی اپنی ٹھوڑی کو، اپنے منہ کو نیچے رکھتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارے رب کے وعدے جتنے بھی ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اپنی ٹھوڑیوں کے بل نیچے زمین پہ آتے ہیں، یبکونا، روتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن مجید، یہ کلام، یہ اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت انہیں اللہ سے ڈرنے میں اور جو ہے وہ اضافے میں جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ آ کے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا یعنی اس کی صداقت بیان کی گئی ہے کہ پہلے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدے میں جو ہے وہ گرتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے رحمان اسم کا ذکر کیا ہے۔ جو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے صفت رحمان سے یا صفت رحیم سے مانوس نہیں تھے، وہ کہتے تھے من الرحمن، کون ہے رحمان؟ رحمان اور رحیم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، جاؤ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس کو بھی پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسماء حسنہ دیے ہیں ان میں سے کسی کے ذریعے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہو، اور حدیث میں جیسے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احصاها دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 101 میں تفصیل کے ساتھ ہم اس کے احکامات جان چکے ہیں، جن احکامات میں یہ بھی تھا، خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہونا، 99 ہونا، یہ تو پکی بات ہے، لیکن وہ کون سے ہیں یہ فکس نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے غلاف کے شروع میں ہمارے 99 نام ملتے ہیں، یہ اجتہاد ہے، یہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے یہ ترتیب نہیں، یہ اجتہاد کر کے کسی نے اپنی طرف سے سوچ کر کے نام نکالے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں میں نے ایک کتاب بتائی تھی، کتاب ہے سعودیہ کے ایک عالم شیخ صالح عثیمین کی، کہ قواعد المثلی فی الاسماء والصفات الحسنى، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ کی ہوئی ہے اسماء حسنہ کے نام سے، اور یہ جو ہے قواعد المثلی اس کتاب کا اصلی نام ہے۔ اس کتاب کے اندر پورے نام اللہ تعالیٰ کے جو ہیں ان کو آیات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے شروع میں 99 نام لکھے ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جن پہ اعتراض موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اب یہاں پہ ایک اور حکم ہمیں سمجھایا گیا ہے، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها۔ انسان جو تلاوت کرتا ہے، خاص طور پہ جب انسان نماز پڑھتا ہے یا جب انسان اکیلے نماز رات کو پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں بہت اونچی آواز میں پڑھنا یا بالکل منہ کے اندر آہستہ پڑھ لینا، دونوں کی بجائے اگر درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے تو زیادہ بہتر۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نہ ہی اپنی اس آواز کو بلند کر کے اونچی آواز میں اکیلا پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، نہیں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی بالکل منہ کے اندر، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیان کا ایک راستہ اختیار کرتے ہوئے اگر انسان رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہیں اور اس طرح پڑھیں
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اپنے آپ کو بھی سنا رہے ہیں تو اتنی آواز اونچی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ ہاں، جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اتنی آواز بلند نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو جو ہے وہ اضطراب یا دوسرا پریشان ہو رہا ہو، لیکن جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لے، یہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اپنی نماز کو نہ ہی اتنا اونچی کر کے پڑھ، نہ ہی جو ہے وہ بہت اونچا کر کے، اور نہ ہی جو ہے وہ پوشیدہ کر کے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے رات کو تو وہ اونچی پڑھ رہے تھے۔ دونوں کو بلایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ تھوڑا سا اونچا پڑھا کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ آہستہ پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید جب اونچا پڑھتے تھے تو بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ بھی درمیانہ پڑھیں، نہ اونچا پڑھیں نہ آہستہ پڑھیں۔ تو رات کی نماز میں خاص طور پہ اس کے جو واقعات ہیں وہ رات کی نماز میں ہیں، لیکن عام نماز میں بھی انسان جو قرات کرنی ہے یا جو بھی قرات کرنی ہے، جو قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ ہے، قرآن مجید ہے، اس کو بالکل آہستہ اور بہت اونچی کے درمیان میں آ کے اتنا اونچی سے پڑھ لینا کہ خود اپنے آپ کو سنائی دے رہا ہے، تو یہ بہتر ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں، درمیان نہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر آخری آیت ہے اس سورت کی جہاں پہ یہ سورت ختم ہو رہی ہے، یہ آخری آیت اور سورت اخلاص، سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت اور سورت اخلاص کا اگر مضمون دیکھا جائے تو تقریباً سارا ایک طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور فرما دیجئے ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پہلی یہ چیز الذی لم یتخذ ولدا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس اللہ نے کوئی اپنی اولاد نہیں بنائی ہے، جیسے لم یکن لہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا قریبی دوست نہیں ہے جو اللہ کا کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی دوست ہے۔ جیسے ہم اپنا کوئی دوست بناتے ہیں نا کہ یہ کمزور ہے، یہ کمزوری ہے، فلاں انسان اکیلا یہ کام کر نہیں سکتا ہے، چلو اس کمزوری کی وجہ سے کوئی ساتھی ہو جو انسان کے ساتھ جو ہے ایسا ہے وہ کرے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، فرمایا اس اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، پوری طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، فرما دیجئے تمام قسم کی تعریفیں، سارا کا سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس نے کسی کو جنم نہیں دیا، جس کا کوئی شریک اس کی بادشاہت میں نہیں ہے، کوئی اس کا حامی، کوئی اس کا دوست، اس کی کمزوری کسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ ان للہ اولیاء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، لیکن کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا قریبی ہو کہ اللہ نے کمزوری کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنا کوئی قریبی بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ نے اپنے بندے قریب نیک بندے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم،
الا ان اولیاء اللہ، اولیاء ولی کی جمع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا قریبی کہ اللہ نے اپنی کمزوری سے اس کو اپنا قریبی بنایا ہے؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، پوری کی پوری کائنات اسی کی محتاج ہے، وحدہ لا شریک ہے، وکبرہ تکبیرا، اور فرمایا وہ بڑا ہے، تم اس کی بڑائی بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آ کے یہ صورت بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے، اس کے بعد صورت کہف ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔